کبھی سوچا ہے کہ کچھ بڑے خوابوں کو خاموشی کی اتنی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ آئیے آج ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں جو اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یقیناً یہ سوال ہم میں سے بہت سوں کو جانا پہچانا لگے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے منصوبوں کا بہت جلد ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں تو ان کی ساری طاقت جیسے راستے میں ہی کہیں کھو جاتی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں عارف سے، ہماری کہانی کا ہیرو، گاؤں کا ایک نوجوان جس کے خواب تو آسمان چھونے والے تھے لیکن حقیقت میں کبھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ ارے واہ، اس کے خیالات کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ایک دن وہ گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولنے کا اعلان کرتا تو اگلے ہی ہفتے مٹی کے برتن بنانے کا ماہر بننے کا، اور پھر اپنا گھر خود تعمیر کرنے کا۔ تو پھر گڑبڑ کہاں تھی؟ مسئلہ عارف کی ایک عادت تھی، وہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی سب کو بتا دیتا تھا۔ گاؤں والے واہ واہ کرتے، تالیاں بجاتے، اور عارف کو بنا کچھ کیے ہی کامیابی کا احساس ہو جاتا، اور بس یہی تعریف اس کے اصل جوش کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اور یوں ہی سال پر سال گزرتے گئے، اعلانات تو ہوتے رہے لیکن نہ دکان کھلی، نہ برتن بنے، اور نہ ہی گھر تیار ہوا۔ عارف خود پریشان تھا کہ آخر ہر بار وہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے۔ پھر ایک شام جب وہ ایک کنویں کے پاس مایوس بیٹھا تھا تو ایک بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے عارف کو ایک ایسی بات بتائی جس نے سچ میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بزرگ نے ایک بہت سادہ سا تجربہ کیا۔ ایک بیج سب کے سامنے ایک پتھر پر رکھ دیا جس نے خوب تعریفیں سمیٹیں اور دھوپ میں سوکھ گیا، اور دوسرا بیج اسے خاموشی سے مٹی میں بو دیا، خفیہ طور پر پانی دیا، اور وہ ایک پودا بن گیا۔ فرق تو بالکل صاف تھا۔ بزرگ نے عارف کو سمجھایا، دیکھو، ہمارا دماغ تعریف اور حقیقی کامیابی میں فرق نہیں کر پاتا۔ جب تعریف وقت سے پہلے ہی مل جاتی ہے نا تو کام کرنے کا جوش اور توانائی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ عارف کے دل میں یہ بات اتر گئی اور اس نے سوچا، چلو اسے آزما کر دیکھتے ہیں۔ اس نے اس بار ایک بہت چھوٹا سا کام چنا جسے وہ بالکل خاموشی سے کرے گا، ایک لکڑی کی کرسی بنانا۔ تو اس نے کام شروع کیا بالکل چپ چاپ۔ یہ اس کی اپنی جدوجہد تھی، دنیا کی نظروں سے بالکل دور۔ کبھی لکڑی ٹوٹ جاتی، کبھی ہاتھ تھک جاتے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ اس بار نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی تعریف کرنے والا تھا، اور نہ ہی کسی کی کوئی توقعات تھیں۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ لگا رہا۔ ناکامی کا کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، بس کام تھا اور اسے مکمل کرنے کی ایک لگن تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب کرسی بن کر تیار ہوئی۔ جب اس پہ بیٹھا نا تو اسے زندگی میں پہلی بار حقیقی کامیابی کا احساس ہوا۔ یہ وہ فخر تھا جو الفاظ سے نہیں بلکہ ہاتھوں کی محنت سے ملتا ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ صرف ایک کرسی نہیں تھی، یہ عارف کی پوری زندگی کی ایک نئی بنیاد تھی۔ اب وہ ایک ایسا کاریگر بن چکا تھا جس کے الفاظ نہیں بلکہ جس کا کام بولتا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے۔ خواب جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے نازک ہوتے ہیں۔ انہیں اعلانات کی تیز دھوپ سے بچا کر محنت کی مٹی میں بونا پڑتا ہے۔ جب وہ خود ایک درخت بن جائیں گے تو دنیا انہیں خود ہی دیکھ لے گی۔ لوگ اب اس سے اس کے الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے عمل کی عزت کرتے تھے، کیونکہ حقیقی احترام اعلانات سے نہیں بلکہ ٹھوس نتائج سے کمایا جاتا ہے۔ عارف کی کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ہمارے اندر وہ کون سا بیج ہے جو خاموشی سے اگنے کا انتظار کر رہا ہے؟ شاید اگلی بار خاموشی اختیار کرنا اور اپنے خواب کو چپ چاپ پروان چڑھنے دینا ہی سب سے بہترین راستہ ہو۔